السلام علیکم ناظرین۔ طالبان نے 15 اگست کو کابل کے دروازے پر دستک دی اور پھر صدارتی محل سمیت پورے شہر کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس سے پہلے اشرف غنی ملک چھوڑ کر متحدہ عرب امارات چلے گئے تھے اور وہاں سے ایک روایتی بیان میں ان کا کہنا تھا کہ وہ فرار نہیں ہوئے بلکہ شہریوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا۔ شاید وہ بھول گئے کہ ان کی حکومت کے دوران برسوں خون ریزی جاری رہی جس میں لاکھوں افغان شہری اور دیگر ہلاک ہوئے۔ اگر وہ چاہتے تو یہ کام پہلے بھی کیا جا سکتا تھا کہ آپس کا معاملہ تھا اور دونوں طرف افغانی ہی تھے۔ در حقیقت اشرف غنی کی حکومت امریکہ اور نیٹو کی بے ساکھیوں پر کھڑی تھی جن کے ہٹتے ہی دڑم سے گر گئی، جس کا سب کو اندازہ بھی تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسے افغان فوج کی شکست قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے جدید ترین ساز و سامان سے لیس کیا گیا لیکن اس کے پاس لڑنے کا عزم ہی نہیں تھا۔ طالبان نے کابل میں داخل ہوتے ہی شہریوں اور اہلکاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ خواتین حجاب کے ساتھ ہر شعبے میں کام کر سکیں گی۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ طالبان خواتین کے معاملے میں اپنی سخت گیر پالیسی کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں رہے۔ بعد ازاں انہیں مختلف ٹی وی پروگرامز میں خواتین اینکر سے بات چیت کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اس سے قبل ملک کے باقی تمام 33 صوبے محض 10 روز میں طالبان کے زیر تسلط آ چکے تھے اور فوجی ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کارروائی کسی بڑی لڑائی کے بغیر عمل میں آئی اور بہت حد تک یک طرفہ رہی۔ 3 لاکھ جوانوں پر مشتمل افغان فوج نے ایک کے بعد دوسرا شہر طالبان کے حوالے کر دیا۔ صوبوں کے گورنر سرنڈر کرتے یا راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ یوں افغانستان میں طالبان کی واپسی مکمل ہو گئی۔ ظاہر ہے طالبان نے طاقت اور بندوق کی نوک پر دوبارہ حکمرانی حاصل کی ہے، اس لیے کسی بھی فاتح کی طرح ان کے لیے شکست خوردہ فریق کو غیر معمولی اہمیت دینا ممکن نہیں ہوگا، چاہے وہ ان کے اپنے افغان بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ ماہرین کے مطابق اگر ان کے منصوبوں میں کسی بڑی سیاسی مفاہمت کی گنجائش ہوتی تو پہلے ہی کسی عبوری دور کے لیے مفاہمت کر چکے ہوتے۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ خود کو افغانستان کا جائز حکمران سمجھتے ہیں اور اس معاملے پر کسی سمجھوتے پر تیار نہیں ہوں گے۔ غالباً یہ بات انہوں نے دوحہ مذاکرات کے اختتامی دور میں امریکہ، چین اور روس سمیت تمام علاقائی طاقتوں کو بھی بتا دی تھی۔ طالبان کی فتح کے آخری 10 دنوں میں جو حالات سامنے آئے ان سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنگ کے اس طرح کے انجام پر سب راضی تھے اور بعد میں صرف خفت مٹانے کی کوشش کی گئی۔ افغانستان پر طالبان کے تیز رفتار قبضے نے دنیا کو تو حیران کیا ہی، خود امریکی فوجی ماہرین نے بھی دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ فوجی ماہرین میں سے اکثر کی رائے یہی ہے کہ افغان فوج اور طالبان کے درمیان بہت کم مقابلے ہوئے اور زیادہ تر شہروں کو بغیر لڑے ہی فتح کیا گیا۔ جس ممکنہ خانہ جنگی کا ہر طرف ذکر تھا اور لاکھوں افراد کے مارے جانے یا بے گھر ہونے کی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ طالبان نے مزار شریف اور جلال آباد جیسے اہم شہروں پر تو ایک دن میں ہی قبضہ کر لیا۔ تورخم بارڈر کے قریب واقع جلال آباد کے متعلق بتایا گیا کہ اسے ایک معاہدے کے تحت کوئی گولی چلائے بغیر طالبان کے حوالے کر دیا گیا اور صبح جب لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو وہاں طالبان کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ کچھ ایسا ہی کابل میں ہوا۔ طالبان امریکہ کے ساتھ کیے گئے اپنے اس معاہدے پر قائم رہے کہ کسی بھی غیر ملکی سفارتی عملے کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ایک طرف طالبان کابل میں موجود تھے تو دوسری طرف وہاں کے ہوائی اڈے کا کنٹرول امریکی فوجیوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ اپنی نگرانی میں لوگوں کو طیاروں میں بھر بھر کر باہر بھجوا رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ کسی مفاہمت کے تحت ہی ممکن ہوا ہوگا۔ دوحہ میں جو بھی مذاکرات ہو رہے تھے لیکن پس پردہ بہت کچھ طے ہو رہا تھا جس میں غیر ملکی شہریوں اور سفارتی عملے کے تحفظ کی یقین دہانی حاصل کی گئی۔ پاکستان نے واضح کر دیا تھا کہ اس کا اب طالبان پر کوئی اثر نہیں رہا، اس لیے وہ افغان حکومت کو بچانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ طالبان کے کابل داخلے پر پاکستان نے اپنی پالیسی میں کہا کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت نہیں کرے گا اور تمام لسانی گروپس کی شمولیت سے جامع تصفیہ ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ طالبان کی برق رفتار فتوحات نے تجزیہ کاروں کو بہت سے سوالات فراہم کیے ہیں۔ افغان فوج اور طالبان کے درمیان جنگ کہاں ہوئی؟ کیا کسی نے دونوں کو مقابلہ کرتے دیکھا؟ جیسے سوالات اس لیے بھی اہم ہیں کہ جنگ محض میڈیا بیانات پر ہی نظر آئی، جہاں طالبان کے دعوے تھے کہ وہ اب فلاں شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور افغان فورسز نے ہتھیار ڈال دیے ہیں جنہیں محفوظ راستہ فراہم کر دیا گیا۔ دوسری طرف حکومتی ترجمان کے بیانات تھے جن میں مقابلوں کے دعوے، فوج کی تیاری اور فضائی قوت کے استعمال کی دھمکیاں تھیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور ہفتے بھر میں افغانستان کا وسیع و عریض علاقہ طالبان کے پاس چلا گیا۔
یہ جنگ، جس میں دارالحکومت کابل کی فتح بھی شامل ہے، ملٹری سائنس میں کسی عجوبے سے کم نہیں۔ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر طالبان کی واپسی محض ایک رسمی کارروائی تھی تو پھر اسے جنگ کی صورت کیوں دی گئی؟ اسے پرامن طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ تو کیا عالمی طاقتیں امریکہ، چین، روس اور علاقائی ممالک پاکستان، ایران، ترکی اور وسط ایشیائی ممالک کو پہلے سے ان باتوں کا علم تھا؟ تجزیہ کار اس لیے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کسی نے طالبان کی فتح پر حیرت یا پریشانی کا کوئی خاص اظہار نہیں کیا، حالانکہ طالبان کے کابل میں داخل ہونے سے قبل ان کی ممکنہ فتح کی بہت ہولناک منظر کشی کی گئی تھی۔ بہرحال اہم شہروں پر طالبان کے قبضے کے بعد اشرف غنی حکومت کا جواز ختم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس 3 لاکھ جوانوں پر مشتمل امریکہ کی تربیت یافتہ فوج تھی اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری سے تعمیر کردہ انفراسٹرکچر تھا، لیکن وہ اسے اپنے ملک کی ترقی کے لیے استعمال نہ کر سکے اور نہ ہی ملک کی حفاظت کر پائے۔ ان کے فوجی ہتھیار ڈالنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے جیسے یہ ان کے فرائض میں شامل ہو۔ گویا انہوں نے جن افغان شہریوں کی حفاظت کی امید دلائی اور ذمہ داری نبھانے کا عہد کیا، ان سے بے وفائی کرتے رہے۔ افغان حکمرانوں کا سارا زور بھی صرف بیانات پر ہی تھا اور وہ بھی زیادہ تر پاکستان کے خلاف رہا۔ صدر جو بائیڈن کا بیان اس سلسلے میں بہت ہی صاف تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے دفاع کی ذمہ داری ان کی حکومت، فوج اور عوام کی ہے، وہ خود اپنے معاملات چلائیں۔ شام کی خانہ جنگی کا بہت ذکر ہوتا ہے، جہاں لڑائی کے آغاز میں عالمی طاقتیں اسد حکومت کو تسلیم نہیں کرتی، خاص طور پر مغربی طاقتیں اوباما کے دور میں اپوزیشن کو سپورٹ کرتی ہیں۔ ترکی نے اپنی سرحدوں میں شام کی ایک عارضی حکومت بھی قائم کی۔ جنیوا 1 اور 2 مذاکرات ہوئے۔ اسی دوران اسد حکومت تقریباً 3/4 علاقہ داعش اور اپوزیشن کے ہاتھ گنوا بیٹھی اور مکمل شکست کے قریب تھی، یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے شام کے لیے اقتدار کی منتقلی کا روڈ میپ بھی تیار کر لیا تھا اور پھر پانسا پلٹا۔ اوباما حکومت نے شام سے ہاتھ کھینچا، روس کو راہداری دی اور ایران کی فوجی کارروائیوں پر آنکھیں موند لی۔ یوں روس دن رات بمباری کر کے ایران کی مدد سے اسد فوج کو فتح دلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ 5 لاکھ شامی ہلاک ہوئے اور 1 کروڑ سے زائد بے گھر ہوئے۔ امریکہ کو کوئی پریشانی ہوئی اور نہ روس یا چین بے چین ہوئے، اور ترکی نے بھی اسد حکومت کو بلا تکلف تسلیم کیا۔ شام میں چند ہفتے قبل ایک الیکشن ہوا جس میں اسد واحد امیدوار تھا اور 96% ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گیا۔ شام کا بحران بظاہر طاقت کے ذریعے حل ہوا اور عالمی طاقتیں سوائے صبر اور اسد حکومت کو تسلیم کرنے کے کیا کر سکتے تھے؟ اس پس منظر میں ان بیانات کو سمجھنا آسان ہے جن میں طالبان کو تسلیم نہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، مگر زمینی اور سیاسی حقیقت یہی ہے کہ طالبان اب ملک کے حکمران ہیں اور انہوں نے اپنی طاقت سے اشرف غنی حکومت کو سرنڈر کرنے پر مجبور کیا۔ دنیا میں ایسا بہت دفعہ ہوا جب زمینی حقائق سیاسی حقائق کو روند کر خود کو منوا لیتے ہیں۔ برما میں فوجی حکومت نے قبضہ کر لیا تو وہاں کی نوبل انعام یافتہ اپنی تمام تر مقامی اور عالمی مقبولیت کے باوجود کیا کر سکی؟ افغانستان پر اب پھر سے طالبان حکمران ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ پہلے کی طرح دنیا کی نظروں سے دور اور خاموشی سے ملک پر قابض نہیں ہوئے۔ دنیا کی کوئی بڑی طاقت یا فورم ایسا نہیں جہاں انہوں نے مذاکرات نہ کیے ہوں۔ وہ گزشتہ 2 سالوں میں عالمی سیاسی نظام سے رابطے میں ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی رہی کہ طالبان نے فوجی پیش قدمی کے دوران شاید ہی کسی سرکاری عمارت یا نجی املاک کو نقصان پہنچایا ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب انہی کے تصرف میں آئے گا۔ اسے تباہ کرنا اپنے ہی نقصان کے مترادف ہے۔ یہ قابل تحسین رویہ ہے، وگرنہ فاتین فوج تو جوش انتقام میں جانے کیا کچھ کرنے کو گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح سرکاری اور نجی گاڑیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ یوں لگا کہ ایک حکومت کے اہلکاروں نے دوسری حکومت کو یہ اثاثے منتقل کر دیے ہیں۔ یہ سوال بھی بار بار سامنے آ رہا تھا کہ تعلیم اور خواتین کے معاملے میں طالبان کا کیا رویہ ہوگا۔ عوام کو ان کی پہلی حکومت کے دوران اس حوالے سے خاصی تلخ تجربات سے گزرنا پڑا تھا، تاہم اس بار طالبان کچھ بدلے ہوئے نظر آئے۔ وہ سخت گیر تو ہیں، لیکن ان کی موجودہ قیادت میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو جدید دور کے تقاضوں سے آشنا ہیں۔ انہوں نے قبضے کے ساتھ ہی ملک چلانے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جس کے لیے انہیں ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے۔ اب وہ کسی گروہ کی طرح کام نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے سامنے اب وہ نوجوان ہیں جو نہ صرف جدید تعلیم سے آراستہ ہیں بلکہ اپنے ملک کے مختلف شعبوں میں کارکردگی بھی دکھاتے رہے ہیں۔ ہم یہاں ایران کی مثال دیں گے۔ ایران بنیادی طور پر ایک مذہبی ریاست ہے جس میں مذہبی کونسل اور سپریم لیڈر فیصلہ کن اختیارات رکھتے ہیں، لیکن جب حسن روحانی صدر بنے تو ان کی کابینہ کے زیادہ تر افراد بیرون ممالک سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے تھے۔ یہ تک کہا گیا کہ ایران کی کابینہ میں امریکی کابینہ سے زیادہ امریکی ڈگری ہولڈرز ہیں۔ ان افراد ہی نے امریکہ سے نیوکلیر ڈیل کروا کر ایران کو امریکہ سے اربوں ڈالرز دلوائے۔ لہٰذا طالبان بھی اب صرف ایک جنگجو گروہ یا تنظیم نہیں رہے،
ملک پر تسلط حاصل کرنے کے بعد ان پر پورے ملک اور افغان عوام کی ذمہ داری ہے۔ طالبان کی قیادت ملا ہیبت اللہ کر رہے ہیں، جو 2016 میں ملا منصور اختر کے امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے کے بعد سربراہ بنائے گئے تھے۔ وہ سپاہی سے زیادہ مذہبی اسکالر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی طالبان کی موجودہ پالیسی بنائی ہے۔ پھر ان کے 3 نائبین ہیں، ملا عبد الغنی برادر، ملا محمد یعقوب اور سراج الدین حقانی۔ ملا برادر اپنے ڈپلومیٹک کردار کی وجہ سے گزشتہ 2 سال سے عالمی فوکس میں ہیں کہ طالبان نے انہی کی قیادت میں دوحہ میں امریکہ سے مذاکرات کیے۔ ان کا تعلق پپلزئی قبیلے سے ہے، جو ملک میں بہت با اثر سمجھا جاتا ہے۔ حامد کرزئی کا بھی اسی قبیلے سے تعلق ہے۔ ملا عمر کے زمانے میں طالبان فوج کے کمانڈر، ہرات جیسے اہم صوبے کے گورنر اور نائب وزیر دفاع رہے۔ ملا محمد یعقوب ملا محمد عمر کے صاحبزادے اور طالبان کے سیکیورٹی چیف ہیں۔ طالبان کے تیسرے نائب امیر سراج الدین حقانی کا افغانستان کے صوبے پختونخوا سے تعلق ہے۔ ان کے والد بھی پہلی افغان جنگ میں اپنی کارروائیوں کے سبب مشہور ہوئے۔ اس نظام سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ طالبان ایک منظم تنظیم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ لڑنے میں مہارت رکھتے ہیں تو مذاکرات کے بھی اہل ہیں۔ اسی لیے عالمی طاقتوں اور علاقائی ممالک کو توقع ہے کہ طالبان کی صورت میں ان کا وسط ایک منظم سیاسی قوت سے ہوگا۔ جہاں بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں یہ بھی امید ہے کہ یہ دور طالبان کے پہلے دور سے مختلف ہوگا۔ طالبان کی قیادت اور ان کے کام کرنے کا طریقہ انتہائی خفیہ رہا۔ گزشتہ 20 سال میں ان کی قیادت کے بارے میں بہت کم باتیں منظر عام پر آئیں، لیکن یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے مذاکرات کرنے اور حکومت چلانے کے لیے تقریباً ہر شعبے میں خود کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 2 سالوں میں ان کے بین الاقوامی برادری سے بھرپور رابطے رہے، جس کے دوران انہیں جدید مملکت چلانے کے طور طریقے سیکھنے کے مواقع ملے۔ کابل کی فتح سے قبل افغان وفد کا آخری غیر ملکی دورہ چین کا تھا، جس کی قیادت ملا برادر نے کی۔ ملا برادر ایک منجے ہوئے مذاکرات کار ہیں اور بڑی مہارت سے طالبان کا کیس دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کم گو ہیں اور بہت کم سیاسی بیانات یا پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو بھی نپی تلی ہوتی ہے۔ اسی طرح طالبان کے میڈیا سیل سے انتہا پسندانہ نوعیت کے بیانات بہت کم آئے ہیں۔ افغانستان میں موجودہ صورتحال میں پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے، اس پر بھی بات کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ تو طے ہے کہ پاکستان کے افغان بحران کی وجہ سے امریکہ سے تعلقات انتہائی نچلی سطح پر ہیں۔ وزیراعظم عمران خان اس ساری خرابی کی جڑ امریکہ کی غلط پالیسی کو ٹھہراتے ہیں، جبکہ امریکہ پاکستان کے کردار سے مطمئن نہیں۔ حالانکہ دوحہ مذاکرات ہی نہیں، باقی بات چیت میں بھی پاکستان کا کردار بہت مثبت رہا، لیکن طالبان کے تسلط کے فوراً بعد وزیراعظم کے زیر صدارت ہونے والے سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں تعلقات بہتر بنانے کے اشارے ملتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی بات یہ بھی ہوئی کہ تمام تر اندازوں کے باوجود افغان مہاجرین کی آمد اب تک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی ایک وجہ تو وہ 2200 کلومیٹر طویل باڑ ہے جو پاکستان نے افغان سرحد پر لگائی، اور دوسری بات یہ کہ اشرف غنی کی حکومت کے آخری زمانے میں پاک افغان تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہے۔ پھر افغان فورسز نے جس طرح طالبان کے سامنے سرنڈر کیا، اس کے بعد خانہ جنگی کے امکانات ختم ہو گئے، اور اسی طرح کی نقل مکانی بھی نہیں ہوئی جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی افغانستان سے متعلق ہونے والے دونوں اجلاسوں میں پاکستان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ واضح رہے، پاکستان اس وقت کونسل کا رکن نہیں ہے، اور کسی غیر رکن کو اجلاس میں بلانے نہ بلانے کا انحصار کونسل کے ارکان کی مرضی پر ہے۔ ان دنوں سلامتی کونسل کی صدارت بھارت کے پاس ہے۔ پاکستان نے اجلاس میں نہ بلانے پر شکوہ کیا، مگر اس کا بار بار ذکر کر کے اپنی سفارتی کارکردگی کا کوئی اچھا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ اس سے دنیا کے سامنے بار بار یہ بات آئی کہ افغانستان جیسے اہم مسئلے پر جس میں پاکستان کے بنیادی کردار ادا کیا ہو، اسے سلامتی کونسل میں بات تک نہیں کرنے دی گئی۔ یہ سوال بھی بار بار سامنے آ رہا ہے کہ طالبان کی واپسی اور افغانستان میں ان کے دوسرے دور حکمرانی کے ان کے ملک، خطے اور دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ طالبان کا یہ نیا دور گزشتہ دور سے مختلف کیسے ہوگا؟ اگر دیکھا جائے تو اس تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر وہ ملک ہوں گے جن کی سرحدیں افغانستان سے ملتی ہیں، اور ان کے ہاں بھی ایسے ہی مذہبی اور لسانی گروہ موجود ہیں۔ ان ممالک میں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور پاکستان شامل ہیں۔ لسانی اعتبار سے افغانستان میں 50% پشتون ہیں اور باقی آبادی دیگر زبانیں بولنے والوں پر مشتمل ہے۔ یہ لسانی گروہ طالبان کے پہلے دور میں ان کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو یہ شمالی اتحاد کی شکل میں ان کا ہراول دستہ بنے۔ وسط ایشیا کے کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، تاہم اب حالات مختلف ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں طالبان نے غیر پشتونوں کو بھی اپنی صفوں میں نمایاں مقام دیا ہے، یہاں تک کہ کئی ایک کا اب اہم رہنماؤں میں بھی شمار ہوتا ہے۔ اس سے ان کی نمائندہ حیثیت بہتر ہوئی ہے،
پاکستان سمیت کوئی بھی پڑوسی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ طالبان کے نظریاتی اثرات اس کے ہاں بھی فروغ پائیں۔ یہ ممالک اس معاملے کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ چین نے طالبان کے ساتھ رابطے رکھے ہوئے ہیں اور اس جانب سے فوری طور پر یہ بیان آیا ہے کہ وہ کابل میں اپنا سفارتخانہ کھلا رکھے گا۔ اس نے نئے افغان سیٹ اپ کے ساتھ تعاون کا بھی عندیہ دیا۔ چین کا صوبہ سنکیانگ افغانستان سے ملتا ہے، جس کا دارالحکومت مشہور اسلامی شہر کاشغر ہے۔ یہ مسلم اکثریتی صوبہ ہے جس سے متعلق مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ چین وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے، تاہم چین اسے پراپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر رہا ہے۔ یقیناً چین نے طالبان سے یقین دہانی لی ہوگی کہ وہ اس کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور اپنی سرزمین اس کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نصف افغانستان کھنڈر بن چکا ہے، اس لیے طالبان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ترقی اور ملک کی بحالی پر زور دیں۔ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اقتصادی ترقی ان کا بنیادی ہدف ہوگا۔ چین اس معاملے میں ان کا سب سے بڑا مددگار ہو سکتا ہے اور انہوں نے چین کو اس کی دعوت بھی دی ہے۔ چین کوئی مسلم ممالک نہیں ہے بلکہ ایک کمیونسٹ ملک ہے، اس لیے طالبان کو اس سے تعلقات میں وہی طریقہ اپنانا پڑے گا جو پاکستان اور اب ایران نے اپنایا ہے۔ روس نے بحیثیت سوویت یونین پہلی افغان جنگ لڑی اور اسے بدترین پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ بکھر گیا۔ اس کے بعد اس نے افغان معاملات میں اس حد تک دلچسپی لی کہ امریکی پالیسیز کی حمایت یا مخالفت کرتا رہا۔ البتہ گزشتہ 2 سالوں سے وہ طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس نے طالبان وفود سے مذاکرات کی اور افغان بحران پر کانفرنس بھی کروائی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا خطے میں کردار بڑھ رہا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگوں نے طالبان کی واپسی کو فتح کے طور پر منایا ہے، جس پر کئی ایک تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ طالبان کے نظریاتی اثرات پاکستان تک بھی وسیع ہو سکتے ہیں، جو شاید شدت پسندی کے فروغ کا باعث ہوں۔ ان کے مطابق طالبان کی کامیابی سے یہاں کی انتہا پسند تنظیموں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، تاہم پاکستان کے لیے یہ بات اطمینان کا باعث ہوگی کہ اشرف غنی کی حکومت کے بعد پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث افراد کے ساتھ افغان حکومت کا گٹھ جوڑ ختم ہو جائے گا، جس سے پاکستان میں دہشت گردی میں کمی واقع ہوگی۔ طالبان کالعدم TTP یا کسی اور گروہ کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں اور اسی سے بہتر تعلقات رکھنا چاہیں گے۔ یقیناً پاکستان نے بھی اس سلسلے میں طالبان رہنماؤں سے یقین دہانی حاصل کی ہوگی۔ طالبان حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج افغان معیشت کی بحالی ہے۔ معیشت ایک ٹھوس معاملہ ہے اور اس کا جذبات اور بیانات سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو عمل اور گڈ گورننس چاہتی ہے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق اس وقت افغان معیشت -4.6 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں فوری طور پر دنیا سے امداد اور قرضے حاصل کرنا پڑیں گے۔ روس اور پاکستان کی اقتصادی صورتحال ایسی نہیں کہ وہ افغانستان کی کوئی بڑی مالی مدد کر سکیں، البتہ وہ تکنیکی یا ماہرانہ مشاورت کے ساتھ اسے تجارتی راہداری فراہم کر سکتے ہیں۔ چین کی جانب سے کچھ دلچسپیاں تو ظاہر کی گئی ہیں، مگر یہ مدد کس نوعیت کی ہوگی ابھی کوئی واضح شکل سامنے نہیں آئی۔ افغانستان کے تقریباً $10 ارب امریکی خزانے میں رکھے ہوئے ہیں جو اس نے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکہ طالبان کو یہ رقم اسی وقت ادا کرے گا جب وہ اس کے ساتھ معاملات طے کر لے گا۔ مغربی ممالک کی بھی یہی سوچ ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ممالک طالبان کے طرز حکمرانی اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں ٹھوس اقدامات کا انتظار کریں گے۔ ہاں، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کچھ رقم، اجناس اور ادویات ضرور فراہم کر سکتے ہیں۔ بھارت بھی طالبان سے رابطے کر رہا ہے، مگر ان کا کابل میں داخلے کے بعد بھارت بہت پیچھے چلا گیا اور اس جانب سے میڈیا پر طالبان کے خلاف محاذ بھی کھول دیا گیا، جس سے دونوں کے درمیان کشیدگی نظر آ رہی ہے۔ بھارت نے افغانستان میں 100 سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ طالبان نے بھارت کو ان منصوبوں پر کام جاری رکھنے کی پیشکش کی ہے، مگر بھارت کی جانب سے ابھی تک کوئی تحریر یا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ طالبان اس امر کا اعادہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی ملک سے دشمنی نہیں چاہتے، سب سے تجارت، معاشی تعلقات جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ ماہرین کے مطابق طالبان کے لیے اپنے نئے نظام کو عالمی برادری سے تسلیم کروانا اہم چیلنج ہوگا تاکہ انہیں افغانستان کی بحالی میں مدد مل سکے اور وہ دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔